نوری آستانہ یقیناً نور سے پر نظر آ رہا ہے۔ اس منبر پر مجھ سے پہلے جتنے احباب تشریف لائے اور میرے بعد بھی جتنے تشریف لائیں گے، ان سب میں سب سے زیادہ نالائق کم پڑھا لکھا وہ جو سامنے گیٹ پر ڈیوٹی کر رہے ہیں، علم میں مجھ سے اعلیٰ ہے، مجھ سے بہت سینئر ہے۔ آپ جو قدموں میں تشریف فرما ہے، آپ عمل میں اللہ کے قرب میں بہت سینئر ہے میرے۔ اس آستانہ کرم پر، اس منبر پر آنا میرے جیسے کہ بس کرو یقیناً نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے بہت بڑے بزرگوں کی سفید چادر پر ایک بدنما داغ کے علاوہ کوئی اوقات نہیں رکھتا۔ آپ سب احباب کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہے۔ مجھے سعد اللہ صاحب حافظہ اللہ، جنہوں نے 2 سال مجھے اپنی جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع دیا، آپ نے فرمایا کہ میرا عنوان گفتگو جو ہے، ریسنٹلی ایک علامہ مفتی ہیں، مسلک کے دیوبند کے مفتی ہیں، مولانا طارق مسعود صاحب، ٹک ٹاک پہ آپ انہیں بڑا متحرک دیکھتے ہوں گے۔ انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کر ایک خطاب کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ قرآن میں کچھ گرامیٹیکلی مسٹیکس ہیں، کچھ گرامر کی غلطیاں ہیں قرآن حکیم میں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ چونکہ نبی امی تھے، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، نقل کفر نباشد خاکن با دہن 1000 دفعہ توبہ کر کے میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا چونکہ نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پر جب کوئی آیت اترتی تو وہ صحابہ کو بلاتے، صحابہ کو گرامر کا علم نہیں تھا، تو وہ گرامیٹیکلی مسٹیکس جو ہیں وہ آج تک ہم تک چلی آئی ہیں۔ تو مجھے حکم ہوا کہ آپ نے بیان کرنا ہے کہ اہل سنت کے ہاں لفظ امی کا معنی کیا ہے۔ آپ چپ رہ گئے، کوئی بات نہیں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، پھر سے عرض کرتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کو امی کہا تو اس کا معنی ان پڑھ ہے، اور پھر جسارت کرتے ہیں کہ نبی پاک کے پاس جو بھی علم ہے اس علم میں سرکار کے استاد جبریل ہے، حضرت جبرائیل نبی معظم کے استاد ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ میں گفتگو کا آغاز سورہ بقرہ کی ایک آیت سے کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، منبر اور زمین پر عامت الناس سے زیادہ طلباء اور علماء تشریف فرما ہے۔ اگر قرآن کی سورت کا نام سن کے آپ میں سے اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ آئے گا نا، تو پھر پوری دنیا میں کسی کو قرآن کی قدر علماء سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ میں سورہ بقرہ سے بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ان زبانوں کو سلامت رکھے جنہوں نے قرآن حکیم کا حیا کیا اور سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ وا کا معنی ہے اور، از کا معنی ہے محمد جی۔ یقیناً مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جب لوگ لفظ محمد جی سن کر چپ رہ جائے نا، تو پھر میں تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، وا کا معنی ہے اور، اس کا معنی ہے محمد جی۔ یاد کرو کہ جب میں اللہ نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، قالو
تو سب فرشتوں نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے پروردگار تو اسے خلافت دے گا جو خون ریزی کرے گا، خون کے دریا بہا دے گا، لڑے گا، زمین پر فساد برپا کر کے رکھ دے گا۔ تھوڑا سا اپنی کریمی رحمت کی نظر سے ہم شریفوں کی طرف دیکھ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم نہیں تھکتے تیری تقدیس بیان کرتے ہوئے، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہوئے تھکتے ہی نہیں، ہم وقت تیری عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ بیٹا مولانا حضرت جی یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے، میں دوبارہ عرض کروں گا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرمایا اسے خلافت دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور سیدی فقیہ اعظم۔ میں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں قبلہ حضور جانشین فقیہ اعظم اور آپ کی پوری ٹیم کی طرف سے حضرت صاحبزادہ پیر سائیں محمد اویس ماہی قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، خوشبو رومی سوز جامی، حضرت صاحبزادہ پیر سائیں سردار احمد عالم رحمت اللہ علیہ، آپ کے صاحبزادے، آپ کے جگر گوشے اور آپ کے جانشین آبروئے زیب سجادہ آستانہ عالیہ کھریپڑ شریف، آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا، ست بسم اللہ جی آئیں۔ ایک 2 نمبر ماہی بیٹھا ہوا تھا، ایک اصلی ماہی آ گیا۔ آپ کا سبحان اللہ ماہی کے آنے کے مطابق نہیں ہے۔ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے پالنے والے، اے مالک تو اسے خلافت کی پگ دے گا۔ یقیناً پیران دا پترانا میں ترجمہ پیران والا کر گیا نا، تو اسے خلافت کی پگ دے گا جو خون ریزی کرے گا، جو لڑے گا، زمین پر فساد برپا کر کے رکھ دے گا۔ بیٹا آپ اگلے دوست کدھر دیکھ رہے ہیں یار؟ فساد برپا، وقت بڑا کم ہے اور میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، فساد برپا کرے گا۔ اپنی کریمی رحمت کے ساتھ ذرا ہماری طرف دیکھ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، تیریاں پاکیاں بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے خلافت دینی ہے تو ہم ہیں نا۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ملائکہ میں نے آدم کو علم عطا کیا ہے۔ یقیناً آپ میری سوچ سے بھی زیادہ ٹھنڈا بولے ہیں۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اللہ نے خلافت کا اعلان کیا، فرشتوں نے اپنے سجدے آگے رکھے، فرشتوں نے اپنی عبادت آگے رکھی، فرشتوں نے اپنی تسبیحاں آگے رکھی۔ اللہ نے جواب دیا ملائکہ میں عبادت کی بنیاد پر خلافت نہیں دیتا، میں اپنا خلیفہ علم کی بنیاد پر بناتا ہوں۔ دیکھیں اللہ آپ کی عمریں دراز کرے۔ اب میری سوچ سے زیادہ آپ نے خوبصورت سنا ہے، میں دوبارہ ایک دفعہ کہنا چاہوں گا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں میں خلیفہ عبادت کی بنیاد پر نہیں بناتا، علم کی بنیاد پر بناتا ہوں۔ میں پھر ایک دفعہ آپ کو تکلیف دے کر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان آیتوں نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کا پہلا نبی منظر عام پر آ رہا ہے، لیکن ان پڑھ نہیں آ رہا۔ نہیں، میں پھر کہوں گا اللہ کا پہلا نبی منظر عام پر آ رہا ہے، لیکن ان پڑھ تو نہیں نہ آ رہا۔ اچھا رک جائے، میں پھر عرض کرتا ہوں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ فرماتا ہے ثُمَّ، اس کے بعد عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، آدم کو علم کی دولت دینے کے بعد میں اللہ نے ہم کو فرشتوں کے سامنے رکھا، ہم کو فرشتوں کے سامنے رکھا، ہم کو رکھا۔
دیکھیں میں مفسرین کی آراء نہیں پڑھوں گا کہ فلاں فلاں چیزوں کو آدم کے سامنے رکھا گیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ضمیر ہے جو غیر ذوی العقول پر آ نہیں سکتی. یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے کچھ ہستیوں کو آدم کے سامنے رکھا اور فرمایا نہ فرشتوں کے سامنے رکھا اور فرمایا انبئونی باسمائی ہؤلاء ان کنتم صادقین. اگر تم واقعی خلافت کے حقدار ہو تو مجھے بتاؤ ہاں بھلا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. جب یہ منظر فرشتوں نے دیکھا تو کہنے لگے قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ ہمیں آدم کے مقابلے میں کچھ علم نہیں ہے. اب اللہ نے فرمایا یا آدم یا آدم یا آدم. آدم جی مولا اٹھو، مالک میں پہلے دن کا ہوں. آدم جی مولا پھر بھی اٹھو. اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ انبئوہم، اٹھ کر فرشتوں کو پڑھاؤ. نہیں، میں اپنی نالائکی کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں بات واضح نہیں کر سکا. دوبارہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں فرشتوں انبئونی، مجھے بتاؤ کہ یہ کون ہے. لا علم لنا، اللہ ہم نہیں جانتے. یا آدم، آدم انبئوہم، اٹھ کر فرشتوں کو پڑھاؤ. فرشتوں کو پڑھاؤ. پتہ چلا اللہ کا پہلا نبی آ رہا ہے لیکن کسی بندے کا متعلم بن کر نہیں، فرشتوں کا معلم بن کر آ رہا ہے. بولو جسے سمجھ آئی ہے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں پتہ چلا اللہ کا پہلا نبی پہلے دن فرشتوں کا معلم ہے. اب جو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبی پاک جبریل کے شاگرد ہیں، ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھا جائے کہ آدم نے کلاس لی کہ نہیں. ٹھنڈا بولے ہو، میں پھر پوچھوں گا آدم نے فرشتوں کی کلاس لی کہ نہیں. اگر لی ہے قرآن کے مطابق تو پھر یہ بتاؤ کہ سارے فرشتوں کی کلاس میں حضرت جبرائیل اس دن چھٹی پر تھے. لیکن اگر کوئی کہے نہیں جبریل بھی آدم کی کلاس میں موجود تھا تو پھر میں پوچھوں گا جو آدم کا شاگرد ہو وہ محمد کا استاد کیسے ہو جائے؟ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. جسے جتنا سمجھ آیا اتنا سبحان اللہ کہو گے نا. دیکھیں وقت بڑا کم ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی جرت ہے مفتی کی کہ نبی کو ان پڑھ کہہ رہا ہے. نہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں مجھے آدم ثانی یاد آ رہا ہے. مجھے سورہ نوح کو پڑھنا ہے. یہ 71 نمبر سورہ ہے. میں پہلی آیت لے رہا ہوں. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، شک نہ کرنا میں نے نوح نبی کو فقط ان کی قوم کی طرف بھیجا ہے. یعنی حضرت نوح کی ذمہ داری ہے فقط ان کی قوم. حضرت نوح کا حلقہ ہے فقط ان کی قوم. یعنی میری آج ذمہ داری ہے، مجھے منبر پر بٹھایا گیا کہ میں اس آستانہ کرم پر جتنے زائرین آئے ہیں ان کے سامنے اتنا قرآن پڑھوں کہ گاڑی تک پہنچنے سے پہلے سینہ مدینہ ہو چکا ہو. لیکن جو بصیر پور کے اندر اس وقت پان شاپ پر کھڑا ہے اس کی تو میرے کندھوں پر ذمہ داری نہیں ہے نا. جو اس وقت بازار میں کھڑا ہے اس کی تو میری ذمہ داری نہیں ہے نا. حضرت نوح کے کندھوں پر ذمہ داری ہے قوم کی. لیکن 950 سال گزر جانے کے بعد حضرت نوح نے یوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا وَقَالَ نُوحُ رَبِّي لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اے پروردگار روح زمین پر کوئی کافر زندہ نہ چھوڑنا. اور اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ، اگر تم نے ایک بھی زندہ چھوڑا، اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ، اگر تم نے اللہ تو نے اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ چھوڑا، وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرٌ كَفَّارًا، آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی. آنے والی. اب اللہ کو چاہیے تھا کہ فرماتا میرا نوح تیرا حلقہ میں نے صرف تیری قوم تک محدود رکھا تھا. یہ تو نے ساری زمین کا مطالعہ کیسے کر لیا؟
اور یہ تُونے ساری کائنات کی بات کیسے کر دی، یہ تجھے آنے والی نسلوں کا کیسے پتا ہے، اور تو ان کے ایمان کو کیسے جانتا ہے؟ نہیں فقیہ اعظم کے آستانے پر آنے والوں میرے سرداروں، اللہ نے نوح کو سوال نہیں کیا بلکہ عذاب نازل کر کے فرمایا یہ میرے نبی کا علم ہے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، یقیناً بڑا ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہنا چاہتا ہوں اللہ نے عذاب نازل کر کے بتایا یہ میرے نبی کا علم ہے۔ اچھا رک جائے، مجھے سورہ ابراہیم یاد آ رہی ہے، یہ 14 نمبر سورہ ہے، اور مجھے 35 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، میں 35 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ آیت پوری ہو گئی، آپ چپ کر کے بیٹھو گے؟ نہیں مزہ آیا یار، ایک دفعہ مل کے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو گا۔ دوبارہ آئے سنے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ اور اِذْ محمد جی یاد کرو، قَالَ إِبْرَاهِيمُ تیرے دادا نے ایک ریت کے ٹبے پہ کھڑے ہو کر میری بارگاہ میں دعا کی تھی، آپ کو یاد ہے نا؟ نہیں میں پھر کہوں گا، ابھی حضرت آمینہ پیدا نہیں ہوئی، 4500 سال پہلے ٹبے پہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اللہ 40 سال کی عمر میں اپنے حبیب سے فرما رہا ہے آپ کو یاد ہے نا، اپنی ماں کے پیدا ہونے سے 4500 سال پہلے جو نبی اپنے دادا کی ٹبے کی دعا کو دیکھ رہا ہے وہ فقیہ اعظم کے آستانے کے عرس کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ جس کا ایمان ہے ہم مصطفیٰ کی نظروں میں ہے نا، وہ سبحان اللہ کہو بیٹھا۔ اب حضرت ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے پالنے والے اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ ایک دفعہ سارے بولو، اس شہر کو اللہ آپ کی عمر دراز کرے، نظر بات سے محفوظ رکھے، یقیناً آپ نے میرا ساتھ دیا، ایک دفعہ پھر چانس دے دے، اس شہر کو۔ اچھا حضرت ابراہیم قدم ہلائے نہیں ہیں، اسی جگہ پر کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں اور فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ یہ تو جنگل ہے اور دور دور تک جنگل ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں اگتا، یہ تو بیابان ہے۔ اچھا حضرت ابراہیم نے قدم نہیں ہلایا، پہلے فرمایا اس شہر کو امن والا بنا، اور پھر فرمایا یہ تو جنگل ہے۔ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں پروردگار یہ تیرا نبی جنگل میں ہے یا شہر میں ہے؟ اللہ فرماتا ہے بوادی غیر ذی زرع ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، دور دور تک کچھ نہیں ہے یہاں پر۔ تو مولا پھر ابراہیم نے کہا کہ اس شہر کو امن والا بنا، کبھی کسی نے جنگل کو بھی شہر کہا ہے؟ نہیں بولو گے تو میں آپ سے بات کروں گا نا، اے اللہ کبھی کسی نے جنگل کو بھی شہر کہا ہے؟ اب اللہ فرماتا ہے زمانے والو یہ میرا نبی ہے، نبی یہ میرا نبی ہے، یہ اس کا معیار علم ہے کہ جنگل میں کھڑا ہو کر مستقبل کے شہر کو دیکھ رہا ہے۔ نہیں مزہ آیا، پھر کہوں گا یار اس جوانی کا کیا کرنا ہے، مولانا داڑھی کو چھوڑ کر بیٹھو، یہ نہیں آگے آئے گی، اتنی رہ جائے گی، میری طرف دیکھو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ جنگل میں کھڑے ہو کر ابراہیم شہر کی بات کر کے بتا، نہیں میں نہیں سمجھا سکا، سورہ انعام 6 سورہ ہے اور 75 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ اور کذالک اسی طرح نوری نون ہم ری دکھاتے ہیں ابراہیم اس میرے نبی ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، ساری کائنات ہم نے ابراہیم کی تلی پر رکھی ہے، ہم نے ساری کائنات ابراہیم کو دکھاتے ہیں، یعنی آیت نے بتایا کہ ابراہیم وہ نبی ہے جسے کائنات دکھائی گئی ہے۔ اب کائنات جسے دکھائی جائے علم تو اس کا سمجھ میں نہیں آتا، اور سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، ابراہیم کو کائنات دکھائی گئی ہے، مصطفیٰ کو بٹھا کے سامنے بنائی گئی ہے۔
جسے کائنات دکھائی جائے، جب علم تو اس کا سمجھ میں نہیں آتا تو جسے کائنات بٹھا کے بنائی جائے وہ ان پڑھ کیسے آ جائے گا؟ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے؟ میں ماشاءاللہ نہیں، بیٹا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، دوبارہ نہ رہو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ۔ دیکھیں مجھے سورہ قصص یاد آ رہی ہے، جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ یہ 28واں سورہ ہے اور مجھے اس کی ایک آیت میں ایک ماں بڑی پریشانی کے عالم میں ہے اور اس کی گود میں نبی ہے، ماں ہے گود میں نبی ہے۔ نبی گود میں بھی ہو تو بچہ نہیں ہوتا۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، ماں ہے گود میں نبی ہے۔ نہیں چلوں گا آگے۔ ایک ماں، میں دیکھیں اس میں پڑھتا ہوں، واپس آتا ہوں میں اور واپس آ کے ابھی سورہ قصص کو پڑھتا ہوں، لیکن درمیان میں مجھے سورہ مریم سامنے آ گئی ہے، یہ 19واں سورہ ہے اور مجھے 27ویں آیت سامنے آ رہی ہے، فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُوهُ۔ آج مریم اپنی قوم کی طرف آئی اور ان کی گود میں نبی تھا۔ ٹھنڈا بولے ہو، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لوگوں کے منہ سے نکلا، بی بی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، تیری تو شادی نہیں ہوئی اور یہ لڑکا تو کہاں سے لے کر آ گئی ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، بی بی تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، وقت ضائع کر رہے ہیں، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا۔ حضرت مریم جواب دے دیتی، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، یوں کیا، اس سے بات کرو نا، اس سے بات کرو نا، اس سے بات کرو نا، اس سے بات کرو نا۔ قالوا، سبحان اللہ۔ بیٹا آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ، میرا بچہ آپ کھڑے ہو جاؤ، میرا بچہ جلدی سے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مولا دیتا، مولا دیتا مجھے پانی پلا دو، یہ پلا لے گا اور یہ پلا لے گا۔ میرا مطالبہ ناجائز تو نہیں، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ مولا دیتا بیٹا اڑو۔ اب مجمع کہے گا شاہ صاحب پاگل ہو گئے تھے، اچھی بلی تقریر کرتے ہوئے کا دماغ ہل گیا، بچے سے کہنے لگا اڑو۔ پتہ چلا کوئی ایسا سوال جو کرے جو ہونے والا نہ ہو، یا تو پاگل ہو گیا ہے تو یا پھر اسے یقین ہے ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں پھر کہنا چاہتا ہوں، یا تو پاگل ہو گیا ہے تو یا اسے یقین ہے کہ ہو جائے گا۔ اب کائنات میں جو قرآن کی پہلی آیت اللہ نے نازل کی اور جبرائیل سے کہا، جبرائیل میرے حبیب سے کہنا تیرا رب کہہ رہا ہے اقرا، اگر آگے نبی ان پڑھ ہے، بھائی ضائع کیا آپ نے جملہ، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، اگر آگے نبی ان پڑھ ہے تو پھر کس پر شک ہوگا؟ حضرت مریم نے کہا فاشارت الیہ، اس سے بات کرو، اس سے بات کرو۔ بندوں نے کہہ دیا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بی بی یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے۔ اللہ فرمایا ڈنگر ہے سارے، میں نے نبی بنایا ہے، یہ بچہ لگ رہا۔ ٹھنڈا بولے ہوئے جسے نبی تو نبی ہوتا ہے۔ اب عیسیٰ بول تاکہ پتا چلے نہ بچہ ہے نہ ان پڑھ ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو، عیسیٰ بول تاکہ پتا چلے نہ بچہ ہے نہ ان پڑھ ہے۔ ماں کی گود کو منبر بنا کے پہلے دن کا عیسیٰ تقریر شروع کر رہا ہے تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے نیانا نہیں ہے، نبی ہے، اور پتہ لگے ان پڑھ نہیں ہے۔ ماں کی گود کو منبر بنا کر، نہیں میں تو کہہ گیا، لیکن کوئی تو سمجھو یار، عیسیٰ آپ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ چوتھے فلک پہ بیٹھا ہوا مریم کا لال جواب دے رہے، تجھے سمجھ نہیں آئی؟ میری ماں کی عزت پر حملہ ہوا تھا۔
بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے. عیسیٰ آپ کیوں اٹھ رہے ہو؟ چوتھے فلک سے آسمان سے عیسیٰ بولیں گے. تجھے سمجھ نہیں آئی؟ نبوت پر حملہ ہوا تھا. عیسیٰ آپ اٹھے کیوں ہو؟ فرمایا اشارت الیہ، میری ماں کا اشارہ ہوا تھا. اشارہ پتا چلا اوے روح اللہ سبق دے رہے ہیں. پتر اسے کہتے ہیں جو ماں کے اشارے کو سمجھتا ہے. جن کی مائیں کلپ کلپ کے مر جائے اور وہ موبائل نہ چھوڑے ان سے بات تھوڑی ہے. حضرت عیسیٰ، موضوع عیسیٰ کا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا موضوع یہ ہے میری ماں جیسی ماں کوئی نہیں. ٹھنڈا بولیو، میری ماں پاک ہے اور میں نبی ہوں اور میں ان پڑھ نہیں ہوں. تقریر شروع ہو گئی. کالا انی عبداللہ، مجھے نیانا نہ سمجھو، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے ان پڑھ نہ سمجھو. کتاب تو وہ مجھے دے کر بھیج رہا ہے. تو جب محمد کا مقتدی ان پڑھ نہیں آ رہا، تم نے ایمان کو ان پڑھ کیسے سمجھ لیا؟ بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات. دیکھیں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، مجھے وقت بتائیں کتنا ہو گیا. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں نبوت کا علم اگر میں پڑھنا شروع کر دوں تو شام تک پڑھتا رہوں گا. سنو اس آستانہ کرم پر آنے والوں، نبی تو نبی ہوتا ہے، اللہ کو ان پڑھ کو ولی نہیں بناتا. جملہ ضائع ہو گیا ہے یار. پھر کہنا چاہتا ہوں اللہ کو ان پڑھ کو ولی نہیں بناتا. مولویوں کو تکلیف کیا ہے نبی کے علم سے؟ حضور کے علم سے تکلیف کیا ہے؟ مولویوں کو پتا ہے علم ایک طاقت ہے. مولویوں کو پتا ہے کہ علم ایک طاقت ہے. اگر ہم نے مصطفیٰ کو علم والا مان لیا تو پھر ان کا اختیار ماننا پڑے گا. پھر قوم کو نبی کا اصلی تعارف کرانا پڑے گا. پھر بتانا پڑے گا کہ نبی بے اختیار نہیں ہے، کیونکہ علم ایک طاقت ہے. علم ایک طاقت ہے. علم ایک طاقت ہے. اور یار ایوکم یاتینی بعرشہا، کون ہے تم میں سے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے کر آئے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھا تھا. انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اس نے کہا تھا 3 گھنٹے کا وقت دے دے ملکہ کا تخت آ جائے گا. آپ نے فرمایا قبل ان یاتونی مسلمین، وہ ڈیرے کے گیٹ پر آ گئی ہے، قدم اٹھا کے اس نے اندر آ جانا ہے. اس کے قدم اٹھانے سے مجھے پہلے تک چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بندہ اٹھا جس کے پاس طاقت تھی. وہ طاقت علم تھا. علم ایک طاقت ہے. علم ایک طاقت ہے. اگر یہ مولوی مصطفیٰ کے علم کو مان جائے، انہیں بتانا پڑے گا کہ نبی بے اختیار نہیں ہوتا. تو نبی کے پاس اختیار ہوتا ہے نبوت کی وجہ سے. اور اگر نبی آج بھی نبی ہے تو پھر ماننا پڑے گا وہ قبر میں بھی جو چاہے کر سکتے ہیں. کون تعارف کرائے نبی کا؟ تمہارا نبی تو ان پڑھ ہے. تمہارا نبی تو کر ہی کچھ نہیں سکتا. نبی کا تعارف کیسا کروا رہے ہو؟ دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھہر جو، رک جاؤ ذرا. مجھے سورہ الکہف یاد آ رہی ہے. اس میں مجھے ایک ولی سامنے آ رہا ہے. مولانا گوڈے نیچے کر کے بیٹھو میرے بچے. اللہ فرماتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمنا اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ولی تھا، یعنی خضر جن کا نام ہے یا خضر جن کا نام ہے، دونوں الفاظ درست ہیں. علمناہ من لدنا علما، ہم نے تو اسے بھی علم عطا کیا. قال لہ موسیٰ هل اتبعوک. نبی کو جمہور کے نزدیک یہ ولی ہے خضر. کچھ دوستوں نے نبی بھی لکھا ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن جمہور کے نزدیک یہ ولی ہے. ولی کے پاس اللہ نے نبی کو بھیجا. میں پھر کہوں گا ولی کے پاس، ٹائم بتائیں، نبی کو بھیجا. ولی کے پاس اللہ نے نبی کو بھیجا.
تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے کہ ولی کے پاس آ کر منصب نبوت کی عظمت میں کمی نہیں آئی، بلکہ کائنات کے لیے ولیوں کے ڈیرے پر جانا سنت بنایا جا رہا۔ بھائی جسے سمجھ آئیے بولو، میں پھر کہہ رہا ہوں۔ اچھا اب نبی ولی کے آستانے پر آ گئے۔ قال لہ موسیٰ هل اتبعوک الا ان تعلمانی مما علمت رشدا۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر سے کہنے لگے میں تیرے پیچھے چلنے کو تیار ہوں، میں تیرے پیچھے چلنے کو تیار ہوں۔ پتہ چلا کسی کو استاد مانو تو اس کے پیچھے چلو۔ کوئی بات میں کر گیا ہوں، پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں میں۔ اب حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں قالا انکا لن تستطیع معی صبرا۔ دیکھیں مجھے اعتراض کوئی نہیں، پر آپ سے نہ صبر نہیں ہوگا، آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ اگر ترجمے میں غلطی ہے تو ابھی روکو، ابھی روک دو، میں رک جاؤں گا، ابھی ممبر چھوڑ دوں گا۔ لیکن اگر طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ میں ترجمہ درست کر رہا ہوں تو پھر آپ سے صبر نہیں ہوگا، یہ تو مستقبل کی خبر ہے، یہ تو آنے والے وقت کی خبر ہے۔ تو آنے والے وقت کا تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، تو یہ ولی کو کیسے پتا ہے؟ آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں یار آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ادھر ادھر آپ کا نہیں حق بنتا دیکھنا، آپ منبر کی طرف فوکس کریں۔ آنے والے وقت کی خبر حضرت خضر کو کون دے رہا ہے؟ جواب توحید آتا ہے، کہا تو ہے علمنا، ہم نے علم عطا کیا تاکہ سمجھ آ جائے جو اللہ آنے والے وقت کی خبر ایک ولی کو دے رہا ہے وہ حسین کے نانا کو نہیں دے رہا ہو۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات۔ اچھا اب میرے سرداروں، اللہ فرماتے ہیں فن تعلقہ، وہ دونوں چل پڑے، ایک نبی ہے اور ایک ولی ہے، دونوں چل پڑے، بات علم پر ہو رہی ہے، دونوں چل پڑے۔ حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے، ولی نے ایک بچہ پکڑا، اس کی گردن مروڑی اور اسے قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا عجیب بات ہے، آپ نے بغیر وجہ کے مندہ مار دیا، کمال کر دیا، لقد جئت شیئا نکرا، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ تو سمجھ میں یعنی ما فوق الفطرت سی بات ہے کہ آپ نے بلا وجہ بچہ مار دیا۔ اب حضرت خضر حضرت موسیٰ سے کہنے لگے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، موسیٰ اس بچے کی ماں مومن تھی، باپ مومن تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ سورہ مجادلہ ہے، 58 نمبر سورہ ہے، اور یہ 22 نمبر آیت ہے اور آخری آیت ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ بندے کے دل پر ایمان لکھتا ہے۔ دل پھیپھڑے پسلی کے اندر ہوتا ہے، پسلی وجود پر ہوتی ہے، وجود کمرے میں ہے، کمرہ گھر میں ہے، بابا خضر چوک میں ہے، چوک میں بیٹھا ہوا ولی نبی سے کہتا ہے میں نے اس بچے کا گھر دیکھا ہے، گھر میں ماں باپ کو دیکھا ہے، ان کے دل میں ایمان ہے۔ فخشینا، چوک میں بیٹھا ہوا ولی نبی سے کہتا ہے میں نے اس بچے کے گھر والوں کے دل میں ایمان دیکھا ہے، میں نے اس بچے کے گھر والوں کے دل میں ایمان دیکھا ہے۔ فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، اس بچے نے بڑا ہونا تھا، کافر ہونا تھا، ماں کو کافر کرنا تھا، باپ کو کافر کرنا تھا، یہ تینوں جہنمی تھے، میں نے مار کے تینوں کو جمتی کیا، میں نے تینوں کو جمتی کیا، میں نے تینوں کو جمتی کیا، میں نے تینوں کو جمتی کیا۔ آپ بولیں گے تو میں آگے چلوں گا، میں نے تینوں کو جمتی کیا۔ اب
اب اگر کوئی کہے نہیں غلط کہہ رہا ہے، ہم نے حضرت خضر تو نبی ہے، یہ ولی کیوں کہہ رہا ہے، تو میں مان لیتا ہوں کہ خضر نبی ہے، لیکن مجھے بھی تو بتاؤ کہ آپ کلمہ موسیٰ کو خضر کا پڑھیں گے یا خضر موسیٰ کا؟ کہیں گے نہیں، کلمہ تو خضر ہی موسیٰ کا پڑھے گا نا۔ تو اگر موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا چوک میں بیٹھ کر گھر بیٹھوں کو جنتی کر سکتا ہے، تو پھر محمد کا بابا فرید بندے پاک بطن بلا کر جنتی نہیں کر سکتا ہے۔ بیٹا مولانا رک جاؤ، آپ رک جاؤ، مولانا آپ دوبارہ نعرہ لگائے، میں دیکھوں کون بدنصیب چپ بیٹھا ہوا ہے، لگائے نعرہ۔ ابھی تو ہمارا انجن گرم نہیں ہوا اور وقت ختم ہو گیا۔ میں یقیناً سمجھ چکا ہوں کہ میں گفتگو کر نہیں پاؤں گا کیونکہ وقت ختم ہو گیا، دن میں وقت تھوڑا تھا۔ چلیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ دیوار بنائی، دیوار کیا بنائی ہے؟ دیوار بنا دی، بن گئی دیوار۔ اب پوچھا گیا کہ یہ دیوار کیوں بنائی ہے؟ فرمایا اٹینشن پلیز، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اسی شہر کے دو بھائی ہیں، دونوں یتیم ہیں، دو ہیں، آپس میں بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہے، اللہ علم دے رہا ہے اور یہ ولایت کا علم ہے، نبوت کا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، خضر نے جواب دیا وہ دو بھائی ہیں، یتیم ہیں اور دونوں ایک باپ کی اولاد ہے اور ان کا باپ دنیا سے جا چکا ہے۔ وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے خزانہ ہے، نیچے اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے۔ تم کہتے ہو نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ولی کو دیوار کے نیچے کا علم ہے۔ نہیں بولے میرے ساتھ میں پھر بس میری آخری گفتگو ہے، لفظوں پر میں چھوڑ دوں گا کیونکہ نماز عصر کا وقت قریب ہے۔ فرمایا اس کے نیچے خزانہ ہے۔ وہ خزانہ کون سا تھا؟ قبلہ صاحبزادہ صاحب سعد اللہ صاحب حافظہ اللہ، ادھار ہو گیا میرا آپ کے ساتھ، یقیناً وعدہ کر رہا ہوں۔ وہ خزانہ کون سا تھا؟ اس خزانے کو پڑھنے کے لیے ہمیں تفسیر ابن عباس کو پڑھنا پڑے گا۔ صحابی رسول بتاتے ہیں کہ ہمیں محمد نے بتایا تھا وہ خزانہ کون تھا۔ وہ خزانہ کون سا تھا؟ اس خزانے کو کھولنے کے لیے مجھے کم از کم 1 گھنٹہ قرآن پڑھنا پڑے گا، پھر میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کون سا خزانہ تھا۔ اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا ابا ایک ولی تھا، ولی دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، یہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، نانا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ۔ اوے بیٹے ادھر ادھر نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میری آنکھ میں آنکھ رکھیں۔ دیکھیں موسیٰ، 2 یتیم ہیں، اسی شہر کے ہیں، ایک باپ کی اولاد ہے، یہ دیوار ان کی ہے۔ اس حال دا پریزنٹ، اسے حال کا علم کہتے ہیں، حال یہ حال کا علم ہے۔ وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے خزانہ ہے، اسے غیب کہتے ہیں، غیب۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، نہیں میں آگے چلوں گا، اسے غیب کہتے ہیں۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ ولی تھا، اسے ماضی کہتے ہیں، اسے ماضی کہتے ہیں۔ اگر یہ دیوار نہیں بناتے تو گاؤں والے خزانہ لوٹ لیں گے، اسے مستقبل کہتے ہیں۔
ولی اسے کہتے ہیں جب اللہ اسے علم دیتا ہے ولی کو. یا تو ولی نہ مانو، قرآن میں سے ساری ولیوں کی آیتیں نکال دو، تو یا مانو جسے اللہ علم دے وہ بابا فرید بن جائے، تو پھر اس کے پاس ایک وقت میں حال کا بھی علم ہوتا ہے، ماضی کا بھی علم ہوتا ہے، مستقبل کا بھی علم ہوتا ہے، غیب کا بھی علم ہوتا ہے، اور وہ بیٹا لے کر ارادنا ان یبدلہما ربہما خیرا، وہ پتر بھی لے کر دے لیتا ہے. آیت پڑھ رہا ہوں، وہ پتر بھی لے کر دے لیتا ہے. اور پھر مانو کہ وہ جنتی بھی جنت جہنم بھی چہرے سے پڑھتا ہے، اور پھر اسے جنتی بھی کر لیتا ہے، اور وہ تقدیر بھی پڑھ لیتا ہے، اور پھر وہ تقدیر کو بدل بھی لیتا ہے. یہ علم ہے ولی کا قرآن میں، یہ علم ہے ولی کا. اس ولی کا تعارف کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا، اسے ہم نے اپنی خاص رحمت کا صدقہ دیا. اے اللہ تیری خاص رحمت کون ہے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میری خاص رحمت محمد ہے. تو مولا خضر کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا محمد 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 محمد. جو نہیں بول سکتے چپ رہو. محمد 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 کی تسبیح کرنے والے کو اتنا علم دے رہا ہوں تو اپنے حبیب کو ان پڑھ بنا کر بھیج دوں گا. اللہ فضل کرے. وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، مجھے خوشاب جوراباد پہنچنا ہے، ٹائم ختم ہو گیا. میرا اپنا گھر ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جو نبی منبر پر بیٹھ کے کہے انا مدینہ العلم. بولے نہیں میرے صاحبان، میرے ساتھ نہیں بولے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں انا مدینہ العلم. نبی اپنے آپ کو علم کی بستی نہیں کہہ رہے. قبلہ مفتی شیر محمد صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں، استاد تشریف فرما ہے. مدینہ کی امپلیمنٹیشن، لفظ مدینہ کی امپلیمنٹیشن بصیر پور شریف پر نہیں ہو سکتی. نہیں، مدینہ کی تعریف یہ ہے جہاں انسانی ضروریات کی ہر ضرورت پوری ہو، اسے مدینہ کہتے ہیں. جہاں آپ کو کارڈیالوجی لاہور ملتا ہے، بصیر پور نہیں ملتا. آپ کو دماغ کا ڈاکٹر لاہور ملتا ہے، بصیر پور میں نہیں ملتا. پتہ چلا یہ کریا ہے، مدینہ نہیں ہے. مدینہ وہ ہوتا ہے جہاں انسان کی ہر ضرورت پوری ہو. اب انا مدینۃ العلم کا معنی یہ ہوگا آدم سے قیامت تک جسے علم کی پیاس ہے میری دہلیز سے پوری ہو. نہیں بولے جسے سمجھ آئیے، ٹھنڈا کیوں بول رہے ہو یار. آدم سے قیامت تک بڑا شوق ہے، بڑا شوق ہے مولویوں کو مصطفیٰ کے علم کی حد مقرر کرنے کی، محدود کرنے کا بڑا شوق ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ اب انہی الفاظ سے میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں کیونکہ نماز عصر کا وقت قریب آ گیا ہے. 10 منٹ ہے میرے پاس، تو میں پھر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی. اچھا رک جائے یار، رک جائے. اعلان بدر ہوا، بس 10 منٹ ہے. 10 منٹ کا معنی 10 منٹ ہے. اعلان بدر ہوا. مکے کے کافر میٹنگ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ نقل کفر نباشد. اللہ مجھے معاف کر دے. صبح مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے، یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، یہاں کر دیں گے. شام پڑ گئی مکے میں، آدھی رات آ گئی. مکے کے سارے چودھریوں نے فیصلہ کیا تھوڑی دیر کے لیے اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. پھر پتہ نہیں فیملی سے ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی.
سارے مکے کے چودھری اپنی اپنی فیملی میں آ گئے. ان مکے کے چودھریوں میں مصطفیٰ کے چاچا بھی تھے, ان کا نام حضرت عباس تھا. گھر آئے, گھر والی آرام کر رہی ہے, ام الفضل سو رہی ہیں, اٹھایا, بند کمرہ ہے, آدھی رات ہے, مکہ کا شہر ہے, دونوں میاں بیوی بستر پر بیٹھے, جیب میں سے اینٹوں کی کوئی تھیلی نکالی, سونے کی اینٹیں تھی. کہنے لگے ام الفضل, کہنے لگے جی عباس رکھ لے, ہو سکتا ہے صبح مارا جاؤں, واپس نہ آ سکوں, میرے بعد اتنی فلاں کو دینا, اتنی فلاں کو دینا, اتنی فلاں کو دینا, اتنی خود رکھ لینا, تیری زندگی اچھی گزر جائے گی, لیکن ایک کام ضرور کرنا. کہا جی کیا؟ انتظار کر لینا میرا, شاید میں آ گیا تو خود تقسیم کروں گا. دن نکل آیا, میدان بدر سج گیا, میں پھر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. ملائکہ آئے, فرشتے آئے, نبی کے نوکر اٹھے, شکست ہوئی کافروں کو, فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو, بندے مارے گئے, کچھ بندے پکڑے گئے. جلال میں صحابہ تھے, کہنے لگے جی آقا آرڈر کریں تو ان کو واصل جہنم کر دیں. مسکرا کر نبی نے فرمایا میں ان کی آنے والی نسلوں میں مسلمان دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اے کیا علم ہے میرے نبی کا. اچھا حضور آرڈر کیا ہے؟ آرڈر یہ ہے کہ ان کو تھوڑا تھوڑا سا جرمانہ لگاؤ اور یہ واپس چلے جائیں, بس یہی آرڈر ہے. مصطفیٰ کا تخت لگا, یہ پہلا مجمع جو نبی کا تخت لگا سن کر بھی چپ رہ گیا ہے. جسے نبی کا تخت جتنا سونا لگتا ہے نا, اسے اتنا سونا سبحان اللہ کہنا چاہیے. میں دوبارہ دہراتا ہوں, مصطفیٰ کا تخت سجا, تخت پر سرکار تشریف فرما ہوئے, ایک اعلان ہوا بھائی جرمانہ دو اور نکلو. لائن لگ گئی, کافر آ رہے ہیں, جرمانہ دے رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, دے رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, دے رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, دے رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, دے رہے ہیں, جا رہے ہیں. 10 منٹ ہے, اتنا لمبا نہیں ہے, بولو آ گئے ہیں, جا رہے ہیں, دے رہے ہیں. چاچے کی باری آ گئی, چاچے نے نبی کی طرف یوں دیکھا, تھوڑا سا قریب ہوا, تھوڑا سا اور قریب ہو گیا. حضرت یہ موضوع مجھے آپ نے کیوں دیا؟ ایک مفتی نے قرآن کی توہین کی, اسی لیے دیے. ایک مفتی نے, جو بندی کے ایک مفتی نے قرآن کی توہین کی ہے, اس لیے مجھے موضوع ملا. اب مجھے بتاؤ کہ قرآن کی توہین کے بعد اس کی جماعت نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ بتائیں مجھے آپ, میرے بزرگ ہیں, آپ سب کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہے, مجھے بتائیں کہ اس کی کمیونٹی نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اسے نکال دیا ہے, مردود کر دیا اسے, اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس کی توبہ کرائی ہے, گال مکائی ہے, بس ہمارا بندہ ضائع نہ ہو جائے. نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ. مجھے بتائیں, سوچیں, اہل سنت کے علماء کی کمیونٹی ہے, بڑے کم عامت الناس نظر آ رہے ہیں, سب علماء بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مفتی نے امریکہ میں بیٹھ کر قرآن کی توہین کی ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے مفتی کسے سمجھتے ہیں. بدبخت انسان جسے مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والے لفظوں کی معرفت ہو جائے نا, ہم انہیں عالم سمجھتے ہیں. ٹھنڈا بولے, ٹھنڈا بولے. اور یہ ہستیوں کی عزت کیوں ہے؟ ان ہستیوں کو نبی کے لفظوں کی معرفت ہے. جنہیں نبی کی زبان سے نکلنے والے لفظوں کی معرفت ہو جائے, ہم انہیں عالم سمجھتے ہیں, محدث سمجھتے ہیں, مفتی سمجھتے ہیں, فقیہ سمجھتے ہیں, فقیہ اعظم سمجھتے ہیں. جس کی زبان سے نکلنے والے لفظوں والوں کی معرفت والے یہ مقام رکھتے ہیں, وہ محمد اکبر جیسے ہو جائے گا. آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا بات؟ لیکن میرا سوال ہے کہ اس کی کمیونٹی نے کیا کیا ہے؟ اس کی کمیونٹی نے اس کو توبہ کرائی ہے, اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے, کھڑا کر کے اسے بندہ ضائع نہیں ہونے دیا. اس کی عزت پر اٹیک نہیں کیا کسی بھی جماعت کے نوجوان نے, کسی اسکالر نے اسے کچھ نہیں کہا. ہمارا حال یہ ہے, میں اگر اس منبر پر 2 لفظ علی علی کے کہہ جاتا, گاڑی میں پہنچنے سے پہلے میں شیعہ تھا. 2 لفظ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں چوکھے پڑ جاتا,
تو گاڑی سے پہنچنے پہلے میں ناسبی تھا. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس پر کون غور کرے گا؟ ہمارا کاموں کی شہر ہے. کاموں کی سٹی میں ایک مولانا تھے یزدانی صاحب، اہل حدیث تھے. ممبر پر بیٹھ کے اس بندے نے فرض روزہ توڑایا تھا. فرض روزہ جمعے والے دن پہلا روزہ آیا، اس نے کوک کے ڈالے منگوا کے ساری مسجد کو بوتل پلائی، خود بھی ممبر پر بیٹھ کے بوتل پی لی. اب کبھی کسی درویش نے دعا نہیں کی کہ 29 روزے ہو جائیں. اس سال ہر فقیر کی دعا تھی، اللہ روزے 29 ہونے چاہیے. 29 ہو گئے. 28 روزے رکھے مولوی صاحب نے اور ساری مسجد کے 28 روزے رکھوا دیے. اب ہمیں پتا تھا سویرے جوتیوں کا ہار پڑے گا یزدانی کے گلے میں، لیکن صبح اعلان ہوا جی مولانا یزدانی صاحب اتنے بجے عید الفطر کا خطاب فرمائیں گے. اور یہ کام اگر آپ کا کوئی بندہ کرتا، آپ ناراض تو نہیں ہوگے میرے ساتھ؟ اس بات پہ غور کرنا ہے. میں نے کوئی پیغام عرض کر دیا ہے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں منت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی توہین ہوئی ہے. اس لیے مجھے یہ عنوان گفتگو دیا گیا. چاچا نبی کے سامنے آیا، تھوڑا سا قریب ہوا، تھوڑا سا اور قریب ہوا. آپ مجھے دور لگ رہے ہیں، تھوڑا سا اور قریب ہوا. کان میں نبی کے عرض کرتا ہے لَقَدْ تَرَكْتَانِ فَقِيرًا قَوْمٍ یا محمد. نبی کے کان میں چاچا کہتا ہے اے محمد، جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، یاد ہے نا آپ کو میرا کاروبار نہیں ٹھیک تھا، میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، میرے حالات خراب تھے، میں بڑا غریب تھا، میں بڑا پریشانی کے عالم میں تھا، تو میرے حالات بدلے نہیں، میں یہ جرمانہ دے نہیں سکتا. جب یہ چپ ہوا نا، مصطفیٰ آہستہ سے فرماتے ہیں چاچی نے نا یہ بنڈی نہیں. یہ چہرے اسی طرح مسکراتے ہیں. آپ جس طرح مسکرائے ہیں اللہ آپ کو اسی طرح مسکراتا ہے. اللہ گلشن اہل سنت کے چہرے کی بہار کو واپس کر دے. آمین کہہ لو یار. یہ چہرے اسی طرح مسکراتے نظر آئے گا. اور اونچی آمین کہہ لو یار. بڑا دل پریشان ہے، میرے ساتھ دعا مانگ لے یار اللہ اسی طرح آپ سب کو مسکراتا رکھے. حضرت فقی آدم کے فیضان کو اللہ قیامت تک جاری و ساری رکھے، اور یہ گلشن اسی طرح مہکتا رہے، تمہارے چہروں پر اسی طرح مسکراہٹ رہے. اتنا مسکراؤ، اتنا مسکراؤ، اتنا مسکراؤ، اتنا مسکراؤ، اتنا مسکراؤ، اتنا مسکراؤ کہ روح نکلے تو چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. بندے ہمیں نہلاتے ہوئے کہیں ان کے ذکر میں بھی مسکراتا تھا، آج ملنے جا رہے پھر مسکراتا ہی جا رہا. تو میں کر رہا ہوں کہ اس نے کہا میں شاید میں دے نہیں سکتا، میں غریب تھا. آپ کو آپ نے فرمایا سن، ابھی نہیں ونڈی اس نے. سبحان اللہ. کہنا جی آپ نے فرمایا تو کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں عرض پہ کرنا کہ جدوں تسی مکے و مدینے آئے سنا میرے حالات ٹھیک نہیں سن، وہ اجے بھی اجنے، میں جرمانہ دے نہیں سکتا، میں بڑا غریب ہاں. محمد آہستہ جی فرما دے نے وہ اجے اڈیق دیئے تھے. تسی ٹھنڈا بولے ہو جائے. اچھا میرا خیال ہے میرے کیریئر میں ممبر پر اشعار کوئی نہیں، مجھے شاعری نہیں آتی، لیکن اس منظر پر اس مقام پر آ کر مجھے میرے والد گرامی مظہر فرید شاہ صاحب رحمہ اللہ یاد آ رہے ہیں. وہ جب اس منظر پر آتے تھے نا تو ان کی روح کو احسان کے لیے میں عرض کر لوں جی، میں اجازت ہے. نبی فرمان لگے چاچا وہ سب دولت ہے آج بندے کو سمجھ آؤ نہیں ہے، میں سریلا بھی ہے. وہ سب دولت ہے فضل کی تحویل میں اب تک یہ جرمانہ ادا کر دو، چھپاؤ گے بھلا کب تک. اتنا جملہ نبی کے منہ سے نکلا، چاچے کے جسم پر رش آ گیا، کپ کپی آ گئی. اوہ بند کمرہ، مکے کا علاقہ،
ہیں اور آدھی رات کا وقت بند کمرے میں میاں بیوی اور یہ مدینہ اور بدر کا میدان اور نبی کا تخت، کہاں بند کمرے کی باتیں، تیرا نبی ان پڑھ ہوئے گا۔ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتے ہیں دلوں کی بھی خبر ساری۔ پکار اٹھا کہا لے خیال آیا مسلمان نیک کو بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے۔ پکار اٹھا بہالے وجد میں ایمان لے چاچا کہے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ پکار اٹھا بہالے وجد میں ایمان لے آیا، بجا ہے راست ہے جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا۔ میں نے آیت تو خیر خطبے میں پڑھی کوئی نہیں تھی اور خطبہ تو یاد نہیں مجھے پڑھنا رہا، وہ آیت پڑھ لیتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے جو بندے ڈرتے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہی علم والے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حاضر ناصر ہے۔ یقیناً میں اپنے موضوع کو احسن انداز میں بیان نہیں کر سکا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول کریں، زندہ رہا تو پھر کبھی آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔